آج بھی میں اپنے بیٹے سے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، لڑکیوں کی لائنیں تمہارے پیچھے لگی ہیں، پھر آخر تم کیوں کوئی لڑکی پسند نہیں کرتے؟ تبھی وہ کہنے لگا، اماں میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے، مجھے لڑکیوں سے سخت نفرت ہے، میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے، ساری زندگی اکیلے نہیں گزاری جاتی، کبھی نہ کبھی تو تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی، کیونکہ شادی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ مگر میرے بیٹے کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی، ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی، تبھی میری پڑوسن گھر پر آئی اور آ کر کہنے لگی، کیا ہوا اقبال مانا نہیں شادی کے لیے؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ پڑوسن نے ابھی پچھلے دنوں ہی ایک رشتہ بتایا تھا، لڑکی والے اس بات پر بضد تھے کہ وہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، مگر میرا بیٹا ہی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں کے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکیوں کے رشتے لے کر جاتے ہیں، مگر یہاں پر لڑکی والے ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے تھے۔ میں نے سمینہ سے کہا کہ نہیں بہن، اقبال تو شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی وہ نفرت کرنے لگا ہے لڑکیوں سے۔ میں مانتی ہوں اس بات کو کہ اس کی زندگی میں عورت ذات کو لے کر بہت بڑا حادثہ گزرا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب وہ شادی ہی نہ کرے۔ لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں، کس طرح اپنے بیٹے کو مناؤں اور اسے کہوں کہ وہ شادی کر لے۔ میں بھی اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں جلد سے جلد میرے بیٹے کا گھر بس جائے، تاکہ میرے بعد کوئی تو ہو جو اس کو پوچھنے والا ہو، اس کا خیال رکھنے والا ہو۔ ہر ماں باپ کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھوں، مگر میرا بیٹا تو نہ جانے کیوں اتنی ضد کرنے لگا تھا۔ تبھی پڑوسن کہنے لگی، بہن ایک مشورہ دوں تو تم اسے اپنی قسم دے دو اور اسے کہو کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو تم اسے ساری زندگی نہیں بلاؤ گی، ہو سکتا ہے اس بات پر وہ مان جائے۔ مجھے بھی یہ بات بہتر لگی، اسی لیے میں نے پڑوسن کی بات پر حامی بھر لی اور پڑوسن سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا یہ طریقہ بھی میں اپنا کر دیکھ لیتی ہوں۔ شام ہوتے ہی اقبال گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ اقبال اب تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی۔ تبھی وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اماں میں دن بھر کا تھکا ہارا اس وقت گھر آیا ہوں اور آپ آتے ہی مجھے کام سنانے لگ گئی ہیں۔ میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پھر کیوں آپ بار بار ضد کرتی ہیں؟ تبھی میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو میں تمہیں ساری زندگی نہیں بلاؤں گی، تم میرے جنازے پر بھی مت آنا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرا بیٹا کہنے لگا کہ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں گھر نہ آیا کروں؟ اگر آپ نے ایسی ہی باتیں کرنی ہوتی ہیں جو مجھے تکلیف دیں، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں کل سے گھر نہیں آؤں گا، اور رہی بات شادی کی تو جب مجھے کرنی ہوگی میں کر لوں گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، جلد ہی میں آپ کے لیے بہو ڈھونڈ لوں گا۔ اس بات پر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے اقبال سے کہا کہ ٹھیک ہے، لڑکی ڈھونڈنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن جلد ہی تم شادی کر کے اس لڑکی کو لے آؤ جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تبھی اقبال سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ میں نے تو بس اتنا کہا کہ اگر کوئی مجھے اس قابل لگی تو میں اسے گھر لے آؤں گا، ابھی تو میں نے دیکھنا بھی شروع نہیں کیا۔ مگر میں اسی بات پر خوش ہو گئی تھی کہ میرا بیٹا شادی کے لیے تیار تو ہوا۔ میرے بیٹے کو لڑکیوں سے سخت نفرت تھی، اب وہ 30 سال کا ہو گیا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میرا بیٹا شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اپنے خوشی سے ادھر ادھر جھومتی پھر رہی تھی جب اچانک سے پڑوسن گھر پر آ گئی اور آ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، آج تو بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ تو ابھی میں نے پڑوسن سے کہا کہ ہاں بہن، میرا بیٹا شادی کے لیے مان گیا ہے، مگر اس کی شرط ہے کہ وہ خود شادی کرے گا، وہ خود اپنے لیے لڑکی پسند کرے گا۔ پڑوسن کہنے لگی، چلو خدا کا شکر
کچھ نہیں تو ایسے ہی صحیح، کم از کم وہ شادی کے لیے مانا تو صحیح۔ میں آج کل بہت خوش تھی، وجہ میرے بیٹے کا شادی کے لیے مان جانا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے کندھوں سے بہت بڑی مصیبت اتر گئی ہو، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے لیے کسی طوفان سے کم نہیں ہوگا۔ کاش مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میرے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو میں کبھی بھی اسے اتنی اجازت نہ دیتی کہ وہ اپنی پسند سے کوئی لڑکی چن لاتا۔ مجھے حیرانگی تو اس بات پر تھی کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کو نہیں بلکہ کسی خواجہ سرا کو پسند کر لے گا۔ میرا بیٹا ہے تو بہت اچھی عادت کا، مگر ایک دن اس کی بات نے مجھ پر قیامت اٹھا دی جب وہ کہنے لگا کہ وہ ایک خواجہ سرا سے شادی کرے گا۔ میں تو حیران تھی اور پریشان بھی کہ میرا بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ ایک خواجہ سرا سے شادی کرنا ناممکن ہے؟ مگر میرے بیٹے نے ایک ہی ضد پکڑی تھی کہ وہ شادی کرے گا تو ایک خواجہ سرا سے ہی۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اپنے بیٹے کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ خود اپنے لیے لڑکی پسند کر لے اور خود شادی کر لے۔ ناچار اسی خواجہ سرا کو میں بیاہ کر لے آئی۔ وہ کہیں سے بھی خواجہ سرا نہیں لگتا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی اور میں سوچتی ہوں کہ جو میرا بیٹے نے کہا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر گلی محلے والوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ اب محلے پڑوس کے سب لوگ مجھے لان تان کرنے لگے۔ میں ہر وقت اپنی بہو کو برا بھلا کہتی رہی، اسے تانے دیتی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور کہتی، اماں تمہیں جو دکھائی دیتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ تمہیں حقیقت پتہ چل جائے تو تم خود ہی اس بات کو مان لو گی کہ تمہارے بیٹے نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے کیا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ تم ایک خواجہ سرا ہو۔ میرے اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں حیران رہ جاتی، جیسے میں نے اس پر کوئی الزام لگایا ہو اور حقیقت اس کے برعکس ہو۔ میں اسے دن بھر سارا کام کرواتی اور جب میرا بیٹا آتا تو میں اسے کہہ دیتی کہ سارا دن تو تمہاری بیوی سوئی رہتی ہے، کوئی کام کاج تو کرتی نہیں ہے۔ تو میرا بیٹا مجھے کہہ دیتا کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ کرنے لگے گی۔ ایک روز مجھے اپنی بہو پر بہت غصہ آیا اور یہی اچھا موقع تھا کہ میں اسے اپنی جان چھڑوا لیتی، کیونکہ میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ بیٹے کی غیر موجودگی میں نے اس خواجہ سرا کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرو، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن مجھے اس پر ترس نہ آیا اور میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب میں دن بھر اپنی بہو کو برا بھلا کہلوانے کے لیے مختلف بہانے سوچتی رہتی، جس سے میرے بیٹے کو یقین آ جائے کہ اس کی بیوی کو میں نے نہیں گھر سے نکالا بلکہ وہ خود وہاں سے بھاگی ہے۔ سارا دن بہانے سوچنے کے بعد جب شام کے وقت میرا بیٹا گھر آیا تو وہ اپنی بیوی کا پوچھنے لگا۔ تبھی میں نے اس کو بتایا کہ تمہاری بیوی مجھ سے لڑ جھگڑ کر گھر سے جا چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وہ ایک خواجہ سرا ہو کر بھی اتنے نخرے دکھا رہا ہے اور تم ہو کہ اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگتے جا رہے ہو۔ بیٹا پہلے تو حیرانگی سے میری ساری باتیں سنتا رہا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ لیکن جیسے ہی بیٹے کو پتہ چلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسا راز بتایا کہ میں پاگلوں کی طرح اس خواجہ سرا کو ڈھونڈنے لگی۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ مجھے مل جائے۔ میں رو رو کر رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ شاید کوئی دعا قبول ہو جائے اور وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ میں بھلا ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اسے پہچانا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو ایک یتیم لڑکی۔ میرا نام اقرا ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ میری ایک ہی چھوٹی بہن تھی۔ ہم دونوں بہنیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھیں۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت اتفاق تھا۔
ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار محبت کرتی تھیں۔ سب رشتہ دار ہم دونوں کی صفات بیان کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں کچھ سنجیدہ سی لڑکی تھی، مگر میری بہن بہت چلبلی تھی۔ وہ ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ اماں اکثر اوقات کہا کرتی تھی کہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، تم زیادہ ہنسا نہ کرو، مگر اس کے تو جیسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی کہ کاش میں اپنی بہن جیسی ہوتی۔ مجھے بھی ہنسنا بولنا آتا، مگر ہم دونوں کی عادتیں بالکل مختلف تھیں، لیکن پیار محبت ایک جیسا تھا۔ ہم دونوں کو کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم لوگ سگی بہنیں ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے سن رکھا تھا کہ بہنیں آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں، مگر ہم دونوں نے تو کبھی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کیا تھا، اور اسی بات سے پورے رشتہ داروں میں ہم لوگ مشہور تھے۔ ہم ایک دوسرے کی سہیلیاں بن کر رہتی تھی۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا کودنا، پڑھنا لکھنا سب پسند تھا۔ ہم جوان ہوئیں تو ابا نے ہم دونوں کا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ کیونکہ میری بہن چلبلی سی تھی، اسی لیے وہ ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتی اور میں تنہا رہ جاتی۔ میں اکثر اپنی بہن سے کہتی کہ جب سے تم کالج میں آئی ہو تب سے تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تم کیوں جلتی ہو میری دوستی سے؟ میں اپنی بہن کو کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تم سے جلتی نہیں ہوں، بس مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنی دوست بناتی ہو۔ میں بھی تو تمہاری سہیلی ہوں۔ ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھا ہے، مگر اب تمہیں صرف دوسروں کا خیال ہوتا ہے۔ اب تم میں پہلے جیسی بات نہیں رہی، تم اب مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ تبھی وہ کہنے لگتی کہ آپی اب بڑی ہو جاؤ، کب تک میرے سہارے رہو گی؟ میں اپنی سہیلیاں بنانا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتیں کروں، ہنسوں کھیلوں، مگر آپ تو جیسے صرف اپنی ہی آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ میرا دل نہیں چاہتا گھٹ گھٹ کر رہنے کا، میرا دل چاہتا ہے میں آزادی سے جی ڈھیر ساری سہیلیاں بناؤں۔ ساری زندگی تو آپ نے سہیلیاں بنانے نہیں دی، اب تو آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، آپ بھی اپنی سہیلیاں بنائیں اور اپنی زندگی جئیں، اور مجھے بھی سکون سے جینے دیں۔ اپنی بہن کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ قید میں رکھا اور اسے کبھی آزادی دی ہی نہیں، جبکہ اسے تو آزادی کی ضرورت تھی، اسے تو آزادی چاہیے تھی۔ مجھے تو ہمیشہ سے اپنی بہن کا خیال تھا، پھر بھلا میں نے کیوں اس بات کا دھیان نہیں رکھا؟ کیوں اسے آزادی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اکیلے رہنا چاہتی ہو۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی اور میں کتنی غافل تھی۔ میری بہن جو کہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، نہ جانے اب اسے کیا ہو گیا تھا۔ شاید نئی سہیلیوں کا اثر تھا کہ اب وہ بہکی بہکی باتیں کرتی۔ میں اکثر اپنی بہن کو سمجھاتی کہ تم الگ سے سہیلیاں بناؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھے برے کی تمیز بھول جاؤ۔ تمہیں اب کوئی خیال نہیں رہا، نہ تمہیں چھٹی کا پتہ چلتا ہے اور نہ تمہیں دن کا۔ ہر وقت بس اپنی سہیلیوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہو۔ پڑھائی میں بھی دن بدن تم بگڑتی جا رہی ہو۔ تمہاری استانیاں مجھے ہر روز شکایت کرتی ہیں کہ تمہارا پڑھائی کی طرف کوئی دھیان نہیں، مگر میری بہن کے کان پر کوئی جوں ہی نہیں رینگتی تھی۔ میں اسے کچھ بھی کہہ دیتی، وہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتی، کانوں کے پیچھے پھینک دیتی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں بس اس کے بارے میں اماں سے بات کروں گی، مگر ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں میری بہن کے دل میں میرے لیے بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اس کی شکایتیں اماں ابا کو لگانے لگی ہوں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے میرے علاوہ کسی اور کو سہیلی بنا لیا ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا چاہتی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے اپنی بہن کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ جس مقام پر تھی وہاں پر بہک جانا بہت آسان تھا، اور شروع میں تو انسان اپنی سہیلیوں کی باتوں میں بھی بہت آ جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمیں کالج جاتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے۔
इम्तिहानात सर पर थे। मुझे तो अब फिक्र सताए जा रही थी कि मेरी बहन अब भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रही थी। उसे कोई फिक्र नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा से कहूंगी कि वो बगैर कुछ कहे, बगैर झिड़के बहन को समझाएं। मेरी बहन का नाम फारिया है। मैंने ऐसा ही किया। अम्मा ने कहा कि ठीक है, मैं फारिया को समझाऊंगी कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वक्त गुजरता गया। हमारे इम्तिहानात शुरू हो चुके थे। अम्मा ने फारिया से कहा, फारिया, आजकल तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही, खैर तो है? तभी वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और कहने लगी, अम्मा, आपको इकरा ने कुछ बताया है? अम्मा कहने लगी, नहीं, उसने मुझे क्या बताना था, मुझे ये खुद नजर आता है तुम्हारा अपनी पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। पहले तो इतनी अच्छे से पढ़ती थी, अब ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इम्तिहानात में नंबर कम आए तो जानती हो ना तुम्हारे अब्बा तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मगर फारिया मेरी तरफ गुस्से से घूरने लगी और कहने लगी कि कोई और बात भी रह गई थी तो वो भी बता देती। हो सकता है अम्मा मेरे खिलाफ हो ही जाती। मैं तो आंखें फाड़े अपनी बहन को देख रही थी। मैंने उसे कहा कि मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा। मैं भला अम्मा को क्यों बताऊंगी? जो कुछ अम्मा ने कहा खुद कहा है। तभी फारिया कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम मेरे खिलाफ अम्मा को भड़काती हो, लेकिन याद रखना कि जिस रोज मैं अम्मा को तुम्हारे खिलाफ भड़काने पे आई, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा अम्मा को देने के लिए। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई थी। फारिया को न जाने क्या हो गया था, क्यों उसकी सहेलियों ने उसे मेरे खिलाफ बदगुमान कर दिया था। मैंने उसे कहा कि फारिया, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, वही बहन जिसके साथ तुम्हारी इतनी दोस्ती थी। अब तुम्हें क्या हो गया है? फारिया तो अब दिन ब दिन मुझसे दूर रहने लगी थी। वो ना मुझसे कोई बात करती, मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। सोचा कि एक दफा इम्तिहानात मुकम्मल हो जाए तो फिर उसे तसल्ली से बात करूंगी। मगर मैं कहाँ जानती थी कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इम्तिहानात मुकम्मल हुए तो एक रोज मैं और फारिया कॉलेज के रास्ते में एक लड़का हमें खड़ा मिला। मैं तो पास से आराम से गुजर गई, मगर मैंने जब अपनी दाईं तरफ देखा तो वहां पर फारिया नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फारिया एकदम गड़बड़ा गई और उस लड़के का हाथ छोड़ दिया और जल्दी से आगे भाग गई और कहने लगी, आपी, न जाने वो कौन था, शायद अपना फोन नंबर दे रहा था। मैं तो हैरत ज़दा अपनी बहन को देख रही थी। वो इतने पुरसकून अंदाज में ये सब कैसे कह सकती थी, जबकि मैं जानती थी कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। मेरी बहन कभी भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती थी। लाजमन ये गलती उस लड़के की होगी। मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि फारिया इस तरह का कोई उल्टा काम भी कर सकती है। वक्त गुजरता गया और अब हर रोज वो लड़का वहां पर पाया जाता था। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि आखिर वो लड़का वहां पर क्या करता है, आखिर क्यों खड़ा रहता है। मैंने एक रोज अपनी बहन से कहा कि मैं उस लड़के की शिकायत अम्मा से करूंगी और अब्बा से भी। कल से अब्बा ही हमें छोड़कर आए। तो वो एकदम गड़बड़ा गई और कहने लगी, नहीं, ऐसा मत करना, हो सकता है वो अपने किसी काम से खड़ा हो और हम ख्वामख्वाह इसको अब्बा से झड़कियां पड़वा दें। मैंने अपनी बहन को हैरानगी से देखा और उससे कहा कि तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है, झड़कियां पड़ेंगी तो उसे ही पड़ेंगी। तभी मेरी बहन कहने लगी कि तुम इतनी सख्त मिजाज क्यों होती जा रही हो, पहले तो ऐसी नहीं थी, किसी पर तो रहम कर लिया करो। मगर मुझे अपनी बहन की बातें बहुत अजीब लग रही थी। मैंने तो साफ अल्फाज में अपनी बहन से कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अब्बा को जरूर उस लड़के की शिकायत लगाऊंगी। तभी मेरी बहन मुझसे लड़ने लगी और कहने लगी, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, कभी तो ऐसा काम कर लिया करो जिससे मैं भी खुश हो जाऊं। उसी रोज मैंने घर आकर अब्बा को शिकायत लगा दी। मेरी बहन को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो मुझ पर गुस्सा होने लगी और चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुम बस यही चाहती थी, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ये सब किया है, तुम मुझे खुश देख ही नहीं सकती।
وہ لڑکا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہی کھڑا ہوتا تھا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں تو اپنی بہن کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ لڑکا، اور تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ تبھی میری بہن کہنے لگی کہ وہ میری سہیلی کا بھائی ہے۔ فاریہ کے الفاظ تھے یا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی بہن کی باتوں کا کیا جواب دوں، کیونکہ وہ تو اپنے گناہوں کا اظہار ایسے کر رہی تھی جیسے یہ کوئی گناہ نہ ہو بلکہ کوئی عام سی بات ہو جس کے بدلے میں اس کو ثواب مل رہا ہو۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، تم ہوش میں بھی تو ہو، تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ہاں، مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں جو کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ لڑکا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ میری بہن اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ میں ابا کو اس کی شکایت کروں گی، مگر اسے جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جیسے اس کے کان سے کوئی جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ جس روز میں نے ابا کو شکایت کرنی تھی، اس روز رات کے وقت جب میں اپنی بہن کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن کمرے میں نہیں تھی۔ سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا اور اس کی سائڈ ٹیبل پر صرف ایک کاغذ پڑا تھا جس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے جو لگ رہا تھا ہو سکتا تھا یہ وہی حقیقت ہو جو کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جیسے ہی اس کاغذ کو پکڑا، اندر کی تحریر پڑھتے ہی میری روح کانپ گئی، کیونکہ جو میری بہن نے اندر لکھا تھا وہ اگر گھر کے کسی بھی فرد کو پتا چلتا تو وہ برداشت نہ کر پاتا، کیونکہ میری بہن گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی جس لڑکے نے میری بہن کو بہکایا بہلایا تھا۔ اس کورے کاغذ پہ میری بہن نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں سب جانتی ہوں اور اسے بھگانے میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ میں تو حیران تھی اپنی بہن کے بولے جھوٹ پر۔ کیوں اتنا بڑا جھوٹ کس طرح بول سکتی تھی؟ کیونکہ اس بات میں حقیقت تو بالکل بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی میری بہن نے جھوٹ بولا اور مجھے پھنسانے کی کوشش کی۔ مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں یہ کاغذ پھینک دوں گی۔ جب 2 دن تک بہن گھر میں نہیں آئے گی تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پھر تھوڑا سچ اور تھوڑا جھوٹ باتیں ملا کر میں سب کو بتا دوں گی کہ کیا معاملہ ہے، اور سب میری باتوں پر یقین بھی کر لیتے۔ مگر مجھے اب اپنی بہن پر غصہ آ رہا تھا کہ میری بہن نے کیوں غلط قدم اٹھایا۔ اسے ایک مرتبہ بھی اپنے اور گھر والوں کی عزت کا خیال نہ آیا تھا، اب پھر کیوں اس میں اس طرح کی حرکت دکھائی؟ مجھے تو ابھی تک اس بات پر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ جب اماں ابا کو اس بات کا علم ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی، مگر اسے اس بات سے کیا مطلب؟ اس نے تو وہی کیا جو اس کی سہیلیوں نے اسے کرنے کو کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کمرے میں آتا میں جلدی سے باہر نکلی اور جا کر گھبراتے ہوئے اماں کو آوازیں دینے لگی۔ اماں کہنے لگیں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، وہ فاریہ کمرے میں نہیں ہے، اس کا سامان بھی کمرے میں نہیں ہے۔ اماں ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں جا سکتی ہے فاریہ؟ اماں ایک دم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، جلد سے جلد فاریہ کو تلاش کرو، تمہارے ابا کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ ہم سب کو جان سے مار دیں گے۔ اماں کی بات سنتے ہی مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے اماں کو حقیقت بتا دی اور اماں سے کہا کہ میں نے فاریہ کو بہت منع کیا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ اماں ایک دم مجھ پر غصہ ہونے لگی، کہنے لگی، جب تم یہ سب جانتی تھی تو تم نے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ ہم تبھی کچھ کرتے، تبھی اس کو روک لیتے، اسے کالج نہ جانے دیتے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر دے گی۔ اب کیا ہوگا؟ فاریہ کو واپس نہیں آنا تھا اور وہ نہ آئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے۔
अब्बा ने मेरा भी कॉलेज जाना बंद कर दिया। हर वक्त घर में कोई नया माहौल चलता रहता था। अम्मा और अब्बा की हर वक्त कोई ना कोई बहस होती ही रहती थी। फारिया जाते जाते हम लोगों के घर का माहौल को खराब कर गई थी। न जाने वो किस हाल में होगी, ये भी मुझे फिक्र सताई जाती थी। मगर अब क्या हो सकता था। अब्बा ने अम्मा से कह दिया था कि वो मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दें। अब्बा जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक रोज एक बहुत अमीर घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। अब्बा को भी रिश्ता पसंद था और अम्मा को भी। लड़का खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। मुझे भला इसमें क्या मुश्किल पेश आ सकती थी, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। और फिर घर का जो माहौल था उसके बाद तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। फारिया ने अपने साथ साथ मेरे भी सब हक छीन लिए थे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मुझे बस एक दफा लड़के का चेहरा तो दिखा दो। अम्मा कहने लगी, अगर मैंने तुम्हें चेहरा दिखा दिया तो तुम्हारा बाप मुझे जान से मार देगा और तुम्हें भी। तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना किया है कि उस लड़के की तस्वीर भी तुम्हें ना दिखाई जाए। मैंने मजे से कहा कि अम्मा, जो फारिया ने किया है उसमें मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती है। अम्मा कहने लगी कि वो तुम्हारी बहन थी, यही बस तुम्हारा कसूर है और यही तुम्हारी गलती है। अब मैं तेरे साथ इस बात पर बहस नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे रुखसत होकर किसी के घर जाना था। मेरी शादी हुई। रुखसत होकर मैं किसी और के घर चली गई। मेरी आंख से आंसू ना गिरा था, क्योंकि इस अरसे में जो मेरे साथ बर्ताव किया गया था उसके बाद मेरा रोना फजूल था। मैं क्या याद करके रोती, कौन सा रवैया याद करके रोती। इसीलिए मैं हंसी खुशी अपने ससुराल चली गई। वहां भी मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। हर कोई बहुत खुश था, क्योंकि मेरा शौहर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। ना उसकी कोई बहन थी और ना ही कोई भाई था। उन लोगों ने मेरे सब चाव पूरे किए, मेरी सब रस्में की। जो मेरे घर से रस्म ना हुई थी वो भी यहाँ पर अदा की गई। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरा शौहर बहुत नेक था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होने दी कि मुझे अपने घर वालों की याद आए। मैं बहुत कम अपने घर वालों के पास जाया करती थी। अब अक्सर शिकायत करते थे कि तुम क्या हमें इस बात की सज़ा दोगी कि हमने तुम्हारी पसंद के बगैर तुम्हारी शादी कर दी। तुम हमें मिलने भी नहीं आती। एक बेटी को तो हम खो चुके हैं, तो दूसरी को क्या शादी करके हमने गंवा दिया है। मगर मैं अब्बा को क्या बताती कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश और पुरसकून हूँ। मुझे जो खुशी यहाँ पर नहीं मिली वो वहाँ पर मिल रही थी। फिर भला मुझे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने यहाँ से जाते ही अपना घर संभाल लिया था। मेरे ससुराल वाले इस बात पर बहुत खुश थे। मैं सबकी आंखों का तारा बन गई थी। मगर वो कहते हैं ना कि खुशियाँ किसी किसी को ही रास आती हैं, और फिर मुझे भी खुशियाँ रास ना आई। मेरी शादी को अभी 6 महीने हो गए थे। मैं हामला थी कि अचानक मेरा शौहर और मेरे ससुराल वाले एक शादी पर गए। मेरी हालत कुछ ठीक ना थी, जिस वजह से मैं शादी पर न जा सकी। मगर रास्ते में एक हादसे ने मेरी दुनिया ही छीन ली। एक कार एक्सीडेंट पर मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों का इंतकाल हो गया। ये खबर जब मुझे मिली तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा था। ये तकलीफ मेरे अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही कोई सोच सकता था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह इस गम को भुलाऊं, किस तरह इस तकलीफ को बर्दाश्त करूं जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे शौहर और ससुराल वालों की तदफीन के बाद मेरे घर वालों ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे अपने साथ चलने को कहा, जबकि मैं इस बात पर राजी नहीं थी। मेरा कहना था कि मैं अपने घर में ही इद्दत पूरी करना चाहती हूँ और अपने घर में ही इस बच्चे को भी जन्म देना चाहती हूँ। मगर मेरे माँ बाप का कहना था कि यहाँ अकेले तुम्हारा रहना ठीक नहीं है, हर वक्त तकलीफ में रहोगी
اور پھر جس وقت تمہیں ہماری ضرورت ہوگی اس وقت بھی ہم تمہارے پاس نہیں ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو واپس آ جانا۔ میں نے ابا سے وعدہ لیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو آپ مجھے واپس آنے سے نہیں روکیں گے۔ میں کسی اور جگہ پر شادی بھی نہیں کروں گی۔ میرے ابا نے مجھ سے وعدہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بس ایک دفعہ شادی کر چکے ہیں۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں جو فاریہ نے کیا وہ کہیں تم بھی نہ کر دو۔ اب ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تمہارا جیسے دل چاہے ویسے زندگی گزارنا، جو دل چاہے وہ کرنا، ہم تمہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام میں نے اقبال رکھا تھا۔ اقبال بہت اچھا بچہ ثابت ہوا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، اپنے باپ کی طرح ہی اس کی سب عادتیں تھیں، مگر چہرے سے وہ میری طرح دکھتا تھا۔ کوئی بھی دیکھ کر پہچان سکتا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ جو مجھے جانتا ہو، جو میری پہچان رکھتا ہو، وہ آرام سے میرے بیٹے کو پہچان سکتا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھی کہ خدا نے مجھے بیٹا تو نوازا۔ بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا تو ایک مرتبہ میں نے اس کو اس کی خالہ کا کام بتایا۔ اس روز سے ہی اسے عورتوں سے نفرت ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کہ اماں، میں نے اسے کہا کہ اگر ایک جیسی ہی ہوتی ہیں تو تمہاری اماں آج یہاں پر نہ ہوتی، یا شاید تم اپنی اماں کے بیٹے نہ ہوتے۔ مگر وہ نہ جانے کیوں اتنی سخت نفرت کرنے لگا تھا۔ اسی دوران اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، مگر اس لڑکی نے بھی میرے بیٹے کو دھوکہ دے دیا، جس کے بعد اس کو اس بات کا دکھ لگ گیا کہ سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں جب بھی اس سے شادی کرنے کا کہتی تو وہ مجھے صاف انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے شادی نہیں کرنی، میں سکون سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مگر میں پریشان رہتی تھی کہ کسی طرح یہ تنہا اپنی زندگی گزارے گا۔ آج میں ہوں، کل میں نہیں رہوں گی، تو یہ کس طرح سب کچھ سنبھالے گا؟ کوئی تو ہوگا جو اس کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میرا بیٹا 30 سال کا ہوا تو ایک روز وہ کہنے لگا کہ میں ایک خواجہ سرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کافی حیران تھی، مگر اس کی ضد کے اوپر مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ مگر پھر ایک روز میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں نے اس خواجہ سرا کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ محلے والوں نے مجھے تانے دے دے کر آدھا کر دیا تھا۔ میں بھلا کیوں کسی کی باتیں سنتی، اسی لیے مجھے یہی بہتر لگا اور میں نے خواجہ سرا کو گھر سے نکال دیا۔ وہ میرے ترلے کرتا رہا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مگر جیسے ہی میرا بیٹا گھر پر آیا تو میں نے اسے سب حقیقت بتا دی۔ وہ میری بات سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، ماں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نہیں جانتی کہ وہ کون تھی؟ کیا تمہیں کبھی اس کے چہرے میں کوئی چہرہ نظر نہیں آیا؟ میں تو کافی حیران ہوئی اس کی بات سن کر۔ میں نے اسے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اماں، وہ یتیم لڑکی تھی، اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے، اور جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ تمہاری سگی بہن فاریہ خالہ۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات سنتے ہی، کیونکہ میرے بیٹے نے اپنی خالہ کو دیکھ رکھا تھا، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ایک روز فاریہ خالہ اور نجمہ سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر وہاں پر پڑی۔ پہلے تو مجھے اپنا وہم لگا، پھر جب میں نے غور سے فاریہ خالہ کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آپ کی بہن ہی ہے۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور جا کر فاریہ خالہ سے پوچھا کہ کیا آپ میری ماں کو جانتی ہیں؟ اقرا نام ہے ان کا، اور آپ کی تصویر دکھا دی۔ تبھی فاریہ خالہ کہنے لگی کہ ہاں، یہ تو میری بہن ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کی روز ملاقات ہونے لگی۔ میں نے انہیں ایک گھر لے دیا، کیونکہ فاریہ خالہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی سڑک پر تھے۔ کبھی کوئی کھانے کو دے دیتا تو کبھی نہ۔ میں نے فاریہ خالہ سے وعدہ کیا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔
तभी वो कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा मेरी बेटी पर जुल्म करेंगी क्योंकि मैंने उसके साथ जुल्म किया। हो सकता है वो मेरी बेटी पर जुल्म करे। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं ख्वाजा सरा के जरिए ही इसको आप तक पहुंचा दूं। तभी मैंने आपसे कहा कि मैं एक ख्वाजा सरा से शादी करना चाहता हूं। मुझे था कि आप पहले पहल गुस्सा करेंगी, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की हम में घुल मिल जाएगी तो मैं आपको सब हकीकत बता दूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये वो लड़की बेकसूर है। मगर आपने तो उस पर इतना जुल्म किया। मैं खामोशी से अपने बेटे की बातें सुन रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए उसकी बात सुनते हुए। मैंने उसे पूछा कि फारिया कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। मेरे अम्मा अब्बा चूंकि इंतकाल कर चुके थे, इसलिए अब फारिया का मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। तभी मेरा बेटा कहने लगा कि पहले अपनी बहू को ढूंढ लो, फिर फारिया खाला से भी मिलवा दूंगा, और अगर नजमा ना मिली तो मैं सारी जिंदगी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा कि आपने एक बेकसूर लड़की के ऊपर जुल्म किया है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैंने अपने बेटे को समझाया कि ऐसे नहीं कहते, मैं किसी सूरत में तुम्हें खो नहीं सकती। मैं नजमा को तलाश करूंगी। मैं सड़क सड़क नजमा को तलाश करने लगी, मगर सुबह से शाम हो गई, वो मुझे कहीं ना मिली। तभी मैंने अपने बेटे से कहा कि एक मर्तबा हम लोग फारिया के घर चल के देखते हैं, हो सकता है नजमा वहां पर हो। मेरे बेटे का गुस्से से बुरा हाल था। तभी वो कहने लगा कि हाँ जरूर, चलो चलते हैं। हम लोग फारिया के घर पर गए। फारिया तो हम लोगों को देखकर हैरान रह गई और मुझे कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मगर फिर मैंने उसे कहा कि नजमा इधर आई है। तभी वो कहने लगी कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। मैंने जल्दी से फारिया को अपने गले से लगाया और कहा कि तुम कहाँ चली गई थी? फारिया, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। तुम्हारी वजह से अब्बा ने हम माँ बेटी के साथ कितना बुरा सलूक किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं किया। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था। तुम एक दफा हमें बताती तो सही, हम तुम्हारी शादी वहां पर ही कर देते जहां पर तुम कहती। मगर तुम्हारा ये कदम उठाना हमारे लिए कितना मुश्किल का बायस बना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। फारिया भी रोने लगी और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, ना सिर्फ तुम्हें बल्कि अम्मा अब्बा को भी। मैं सबकी गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे सजा मिल ही गई। मेरे शौहर ने मुझसे शादी सिर्फ बेटे के लिए की थी। वो पहले से भी कहीं शादीशुदा था, मगर जैसे ही खुदा ने मुझे बेटी से नवाजा, उसने मुझे तलाक दे दी। मैं घर आना चाहती हूँ, मगर मैं किस मुंह से घर आती? उस पर मेरे पास एक बेटी भी थी, इसलिए मैं इधर उधर की ठोकरें खाने लगी। उसके बाद नजमा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी, तो मैंने उसे सब हकीकत बता दी। फिर एक रोज मुझे एक बाल नजर आया। उसने मुझे पहचान लिया था, और फिर जब तुम्हारे साथ उसने अपनी तस्वीर दिखाई तो मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। खुदा का शुक्र है कि एक बाल ने मेरी बेटी का हाथ थाम लिया, मुझे भी एक अच्छी जगह पर रिहाइश दे दी। मैं किस तरह तुम लोगों के एहसानात भूलूंगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है। मैंने फारिया से कहा कि माफ़ी तो मुझे नजमा से भी मांगनी है, और उसे सारा माजरा बता दिया, और ये कहने लगी कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने वही किया जो तुम्हें हालात के मुताबिक बिल्कुल ठीक लगा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती, मगर अब तुम परेशान ना हो। मैं नजमा को समझाऊंगी। वो अच्छी बच्ची है, बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। वो जल्दी बात को समझ जाएगी और तुम लोगों के साथ चली जाएगी। बस मेरी तुमसे यही दरख्वास्त है कि कभी मेरी कोई भी बुरी याद आए तो मेरी बेटी से उस बात का बदला ना लेना, ना ही इस बात की उसको तकलीफ देना। मैंने फारिया से कहा कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचा है। तभी फारिया कहने लगी कि मैं जानती हूँ
کہ میں نے ہمیشہ تمہاری نافرمانی کی ہے، لیکن اب وقت بہت بدل چکا ہے۔ میں نے فاریہ کو بتایا کہ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ہمارے اماں بابا کا بھی۔ فاریہ میری باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کتنی بدقسمت ہوں، میں آخری مرتبہ اپنے اماں ابا سے معافی بھی نہ مانگ سکی کہ جو میں نے انہیں تکلیف دی اس بات کی وہ مجھے معافی دے دے۔ میں نے فاریہ سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، وہ ماں باپ ہیں، تمہیں معاف کر ہی دیا ہوگا، مگر یہ تکلیف عارضی ہے۔ جانتی تھی کہ اسے ساری زندگی شرمندگی کے ساتھ ہی گزارنی ہے کہ آخری وقت میں اماں ابا سے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہ مانگ سکی۔ میں نے نجمہ سے معافی مانگی اور اسے اپنے گھر لے آئی اور خدا سے بھی معافی مانگی کہ اتنی اچھی بچی کو میں نے اتنی تکلیف دی۔ آج نجمہ ہمارے ساتھ گھل مل گئی ہے۔ میں فاریہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھیں اور اچھے سے زندگی گزار رہی تھیں۔